وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں اور ایک ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو کھول دیں گے۔ اس میں کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، وہ بھی نافذ ہوں گے۔ دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو 15 تاریخ کو ہم تعلیمی ادارے 9ویں کلاس سے اوپر کے، یعنی کہ یونیورسٹیز اور انٹرمیڈیٹ کالجز اور وہ جو سارے کھول رہے ہیں، اس کا اطلاق ووکیشنل جتنے بھی ہمارے ہنر کے ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا۔ یعنی کہ ووکیشنل کے جو ادارے پہلے فیکٹریز میں یا باقی جگہ ٹریننگ دے رہے تھے، اب جو کلاس روم ٹریننگ ووکیشنل کی یا ہنر کی ہوگی، وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی۔ صرف ایک اطلاع عرض کروں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم سب تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں مدارس بھی شامل ہیں، جس میں سرکاری اسکول بھی شامل ہیں، جس میں پرائیویٹ اسکولز بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر ووکیشنل اسکولز بھی شامل ہیں۔ تو یہ سارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کا اور جو آج فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا اطلاق سب پہ ہے۔ مدارس پہ بھی ہے، سرکاری اسکولوں پہ بھی ہے، پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی ہے، اور ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے ان پر بھی ہے۔ اور دوسری بات جو آسان بات نہیں ہے کہنی، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ SOPs پہ یا احتیاط نہیں برتی جا رہی، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تادیبی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی اسکول نے اور کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے جو ہم نے بنیادی تدابیر بتائی ہیں، اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اس کی نیچرلی اس میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پہ کوئی کارروائی بھی ہوگی۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس پہ سارے قوم کے بچے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے اس کا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کے، بہت احتیاط برت کے، سارے جو صحت کے معاملات تھے ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کامیابی تبھی ہوگی کہ جب کوآپریشن ہوگی، والدین کی کوآپریشن ہوگی، ٹیچرز کی کوآپریشن ہوگی، اسکولز کے اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کی کوآپریشن ہوگی۔ تو سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے، سب نے اپنا اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے، اور یہ مل کے نبھانا ہے، تبھی یہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ اور آخر میں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس طرح اس کو محنت سے اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس سارے ایشو کو کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مشکل فیصلہ ہے، اللہ اس میں ہمیں سرخرو کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعلیمی ایک نقصان ہوا ہے اس کو ہم اگلے چند ماہ میں پورا کر سکیں، اور بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ اور بھی کچھ اٹیچ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، مثلاً یہ کہ امتحان جو آگے آنے ہیں ان کے شیڈیول جو ہے اس کو کچھ تبدیل کیا جائے، کورس ورک جو ہے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔